وہ 6 چیزیں جن سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، جن سے انسان کی رزق کی برکت اڑ جاتی ہے، بالکل روزی کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور وہ 6 چیزیں کون ہیں؟ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر حاضر، وہ عرض کیا کہ علی، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، روزی کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ 6 چیزیں ہیں کہ جن سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کا یہ اپنا کرا دھرا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہوتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کر تو سب کچھ رہا ہوں، محنت بہت زیادہ کر رہا ہوں، ہاتھ پیر بہت زیادہ مار رہا ہوں، لیکن رزق کے اندر بے برکتی آئی کہاں سے؟ تو جب تک انسان اپنے گناہوں پر، اپنے اندر، اپنے ہاتھ کے کیے دھرے پر جب تک غور نہیں کرے گا، رزق کے اندر اللہ رب العزت کبھی بھی وسعت نہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ رب نے فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ بھی ہماری طرف لوٹتا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ تو وہ 6 باتیں، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں کہ جس میں بے برکتی جن کی وجہ سے آتی ہے؟ سب سے پہلا سود کھانا۔ سود کھانے والے کو آپ جو ہے وہ دیکھتے تو ہوں گے کہ بہت زیادہ پھول رہا ہے، پھل رہا ہے، لیکن اس کے رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ ایک مرتبہ آئے اور رب سے توبہ کر لے، معافی طلب کر لے، تب تک اسے ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن جب اس کے اوپر جو ہے وہ رسی تنگ ہوگی، جب رب کی طرف سے اس کے پاس پکڑ آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، رزق کے اندر بے برکتی اس کے بھی آ جائے گی۔ پہلا انسان سود کھانے والا، اور دوسرا تہمت لگانے والا۔ پاک دامن عورت ہے یا پاک مرد ہیں، ان پر تہمت لگا دیتے ہیں، ہمارا صرف منہ سے نکالتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں کتنی بڑی جو ہے وہ مصیبت آئے گی۔ ایک عزت دار انسان، عزت دار عورت ہے، اس پر ایک دم تہمت لگا دیتے ہیں کہ اس کا فلاں کے ساتھ میں چکر ہے، اس نے فلاں کے ساتھ میں زنا کیا، اس نے فلاں کے ساتھ میں منہ کالا کیا ہے۔ تو یہ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب ہے، اور رب کی بارگاہ کے اندر حساب اس کا بہت سخت ہوگا کہ جو انسان اس میں کا عادی ہے، اس میں کی عادت اس نے اپنی بنا رکھی ہے، دوسروں کے اوپر اچانک سے 1 منٹ کے اندر تہمت لگا دینا۔ دوسرا انسان وہ، اور تیسرا یہ ہے غریب کا مال کھانا۔ آج کل جتنے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے، کسی کا بھی مال ہڑپ لیا، کسی کا مال اس نے رکھنے کے دیا وہ کھا لیا، کسی نے پیسہ اپنا رکھنے کے دیا وہ کھا لیا، یا غریبوں کے لیے سرکار کی طرف سے جو مال آ رہا ہے اس کو ہڑپ کر لیا، یہاں تک کہ کسی بھی غریب کو مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مال ہڑپنے کے لیے سارے اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں۔ تو غریب کا مال کھانا یہ کسی امیر کا بھی ہے، لیکن دوسرے کا مال غصب کر کے کھانا، مطلب غصب کر کے کھانا اور اس کا جو ہے وہ مال ہڑپ لینا، یہ بھی جو ہے وہ رزق کی تنگی کا سبب ہے، اس سے مالدار نہیں ہوتا بلکہ انسان غریب ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اور پانچواں یہ ہے جادو کرنا یا کسی پر کرانا، یا کسی کو پیسے دے کر اس کے اوپر کرا دینا، یہ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ کسی کی زندگی، کسی کا مال برباد کر دینا، اس کی زندگی اس کو بالکل ہلاک کر دینا جادو کر کے، یہ کسی سے کرا کے، تو یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اور چھٹا زنا کرنا، اگر کسی کے ساتھ میں زنا کرو گے تو یہ بھی رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو ان تمام باتوں پر غور کریں کہ ہم میں سے کوئی ان باتوں میں سے جو ہے وہ کوئی چیز پائی تو نہیں جاتی ہے ہم میں، تاکہ ہماری رزق کے اندر بھی جو ہے وہ برکت ختم نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ گناہ، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ان سے سچے دل سے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لو، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے شمار وسعت عطا فرمائے گا۔